کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کا حق غصب نہیں کرو گے، تو تمہاری خبر بھی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ اور فرماتے ہیں جو جبار اور شقی لوگ ہیں ان کو موت سے نفرت ہے، اس کائنات کو بقا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس کائنات میں رہنا چاہتے ہیں۔ خود یاد موت انسان کو نیک بناتی ہے۔ غفلت موت، اگر آپ موت سے غافل بھی ہو جائیں، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ موت سے غافل ہو جائیں گے آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے، اور جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ دعائے کمیل سے محروم ہو جائیں گے، جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ نماز سے محروم ہو جائیں گے، جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے اتنے ادعیہ اہل بیت کے جتنے نیک کام ہیں ان تمام کاموں سے آپ غافل ہو جائیں گے، تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پھر امام ہادی علیہ السلام مولا اپنے ایک چاہنے والے کے دیدار کے لیے گئے، پتہ چلا اس کے اوپر سکرات کا وقت بڑا قریب ہے، مولا اس کے سرانے پہنچے، لیکن امام نے کیا دیکھا؟ وہ بہت رو رہا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب انسان کے اوپر سکرات کا وقت آتا ہے خوف تو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو امام نے کہا تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ مولا میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ تو امام اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ امام فرماتے یہ بتا، اگر تیرے بدن پہ زخم، کیچڑ ہو، تن پہ زخم ہو، خون لگا ہوا ہو، اور تو ان زخموں میں تکلیف کی حالت میں ہو، اگر تو مجھے کہے کہ ایک ایسا خاص پانی ہے، اس پانی سے اگر نہاؤ گے تو یہ ساری تکلیفیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ کیا تم نہانا پسند کرو گے اس پانی سے؟ کہ مولا یہ کیسی باتیں ہیں، اگر مجھے پتا چلے میرے زخموں کا علاج، میرے جسم پہ لگی کیچڑ اور نجاست کا علاج ایک پانی کے اندر ہے، میں کیوں نہیں نہاؤں گا؟ امام نے فرمایا تو یہ موت جو ہے وہ پانی ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جب مومن کو موت آتی ہے موت کے ذریعے سے وہ ساری پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بھول جاتی ہیں۔ راحت البقاء اللہ کی طرف جا رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف جا رہا ہے، اور معصومین فرماتے ہیں نیک انسان کی طرف جب ملک الموت آتا ہے، فرماتے ہیں وہ اتنی حسین شکل میں آتا ہے، 40 ماؤں سے زیادہ وہ اس مومن سے پیار کرتا ہے۔ جب پہلی نگاہ اور جھلک میں انسان اسے دیکھے گا اور اس کا عاشق بن جائے گا، کہے گا میں ہمیشہ اسے دیکھتا رہا۔ جو علی والا ہے اسے تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن غفلت موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو معرفت النفس روکتی ہے۔ جس انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، پھر وہ اپنی دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا، وہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ تبھی آپ خیام امام حسینی میں جاتے ہیں، امام حسین کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ جناب قاسم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر یاد موت ہو تو انسان کے نفس کی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کی دنیا میں سدھار آتا ہے، انسان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ رسول خدا فرماتے ہیں لولا ثلاث، اگر 3 چیزیں انسان کی زندگی میں، انسان باغی بن جائے، یہ اللہ کا مخالف بن جائے، اللہ نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں 3 چیزیں رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمائے المرض والفقر اگر یہ 3 چیزیں اللہ بندے کو نہ دیتا، یہ پوری زندگی سرکشی کرتا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا، کبھی بھی مصلی عبادت پر اللہ کے دربار میں پیسہ کو نہ چکاتا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز کا نام ہے المرض، اگر خدا بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا مصلی پہ آ جائے، بیمار ہوتے ہیں فوراً چٹھی جاتی ہے مولانا امی بیمار ہے، بابا بیمار ہے، بھائی بیمارستان یا چلے جائیں اپنے ہاسپٹل میں، سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، امیر سے امیر آدمی، بے دین سے بے دین آدمی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بیماریوں میں کس کو یاد کرتا ہے؟ پروردگار عالم۔ تو فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے بیماری دی تاکہ یہ کس کو یاد کرے؟ بیماری سے موت یاد آتی ہے نا، بیماری سے سمجھتا ہے بس میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اللہ نے جان بوجھ کے مرض دیا تاکہ یہ بندہ کس سے بچے؟ اللہ کی سرکشی سے بچے۔ دوسری چیز فرمایا والفقر، اللہ نے جان بوجھ کر انسان کو فقیر، کبھی تو امیر ہوتا ہے کبھی تو فقیر ہوتا ہے، اگر ہمیشہ انسان خود ہمیشگی والی امیری بھی انسان کو سب محتاجی پھر بھی کبھی بھی اللہ کے دربار ہاتھ کو بلند کرواتی ہے۔ تب امام فرماتے ہیں کہ زیادہ امیروں کی محفل میں نہ بیٹھا، کراہت ہے کہ انسان کہے کہ میں ہمیشہ امیر بچوں کے ساتھ ہوں، دوستیاں امیروں کے ساتھ کروں۔ فرمایا نہیں، ہاں 1-2 دن 4 دن 5 دن، لیکن زیادہ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی گھر میں اور زندگی میں اور لائف اسٹائل میں زیادہ رہو گے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہو، بڑا گھر دیکھو گے کہو گے میرا بھی بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی دیکھو گے میری بھی بڑی گاڑی ہو،
بڑا بنگلہ دیکھو گے تو وہ امیر کے ساتھ رہنا تمہارے دل میں خواہشات نفس کو اور جنم دیتا ہے۔ کبھی کبھی غریب کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کی سوکھی روٹی اس کے ساتھ مل کے کھایا کرو، علی بن ابی طالب کی طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، پھر جب اپنے سفرے پر جاؤ گے تو اپنی کھائی ہوئی روٹی پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اگر امیروں کے ساتھ گھومو گے اور واپس آؤ گے، میرا گھر تو چھوٹا ہے، میرا کمرہ تو چھوٹا ہے، میری گاڑی تو چھوٹی ہے، ارے فلاں کے بیٹے کو دیکھو، سارے آپ کے بیٹے دیتے کہ نہیں دیتے؟ اب آپ کہتے ہیں مولانا بڑی محنت کر کے میں نے بڑی یونیورسٹی میں ڈالا، اس کا اور نقصان ہوتا ہے۔ اب بڑی یونیورسٹی میں بڑے بچوں کے ساتھ پڑھتا ہے، اب بچے کی ڈیمانڈس بھی بڑی ہو جاتی ہے، یہ پورا نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے یہ میں نے عرب کے شاعر کی مثال دی نا کہ جب مر گیا تو قبر پہ کیا لکھا، آدھی جنایت ما جنیت، میں نے اپنے پیدا ہونے کی جنایت خود نہیں کی، میرے ماں باپ پوری زندگی مایوسی کی حالت میں رہا۔ تو فرمایا اپنے بیلنس میں رہو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت، اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ امیر کے گھر میں جاؤ گے پھر تجھے اپنا گھر اچھا، کہیں ایسا نہ ہو بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنے آشیانوں کو آگ۔ فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی بیماروں کے ساتھ بیٹھا کرو، کبھی قبرستان میں جایا کرو، تاکہ تجھے احساس نعمت ہو جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا ہے۔ تیسری چیز فقر کے بعد والموت، اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ، ایک ضرورت کو پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں 2 دن پہلے مجھے سے بتا آپ کے اندر بڑا عجیب قسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا۔ یعنی انسان کمائے کھائے پیے اور آخر میں کیا دیکھے جا رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ ایک شخص رسول خدا کا بھی واقعہ، وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے۔ رسول فرمایا حل لک مال، سکرات کا وقت ہے، ڈر رہا ہے، کیا میرے پاس کوئی مال ہے؟ ہاں یا رسول اللہ کی خیرات میں دیا ہے؟ نہیں ہے رسول اللہ۔ فرمایا تو تبھی تو موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے، جو تمہارا دل ہے، وہ بندھا ہوا اس مال کے ساتھ۔ جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجیے، اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندھ دیا جائے، اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی، اس پتھر نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جب روح بدن سے نکلتی ہے، اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت باندھی ہوئی ہے تو روح کو نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے، اس کی روح محبت خدا سے بندھی ہوئی ہے، محبت حسین ابن علی سے بندھی ہوئی ہے، تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے۔ سب بات پڑھیں محمد و آل محمد۔